خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی اور یہ مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر دعا و التجا ہے کہ مکمل طور پر قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ تقریباً یہ چھٹا جمعہ ہے جس کے اندر ایک ہی عنوان ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں اس قربانی کا فلسفہ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے متعین شدہ جتنے بھی امتحان تھے ان میں کامیاب ہونا، یہ تفصیلی موضوع گزرا ہے۔ اور جو گزشتہ جمعہ کے اندر بات ہوئی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ ہوا، پھر اسی کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیدائش کا واقعہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں جب یہ پہلا بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ 86 سال ایک زندگی ایک معنی رکھتی ہے۔ 86 سال گزرنے کے بعد اللہ نے جب مانگ کر اللہ نے بیٹا دیا، اب
بیٹا پیدا ہو گیا تو مستقل ایک امتحان بن گیا کہ اللہ نے بیٹے اور بیوی کو اپنے آپ سے الگ کرنے کا حکم دے کر دیا۔ آپ وہاں سے چلے سیدھا مکہ کی سرزمین پر، بیٹے بیوی کو چھوڑ دیا، چلے گئے واپس۔ وہاں پر پھر اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی والدہ کی دوڑ کے بعد ایک پانی کا چشمہ جاری کیا جس کا نام زمزم کہلاتا ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں ایسا پانی نہیں مل سکتا جو مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ وہ ملتا ہے، اور دنیا کی ہر قسم کی بیماری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شفا کا ذریعہ، شفا والا پانی۔ اب وہ چشمہ جاری ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آ گئی کہ اللہ اس کو تو آباد کر دے اس علاقے کو، کیونکہ کوئی انسانوں کی آبادی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ پھر آخرکار جب وہ پانی کا چشمہ دیکھا، دور دراز سے لوگ سفر کے لیے جاتے تو راستے میں مکہ کی سرزمین آتی تھی، اور عام قانون بھی ہے کہ جس جگہ پر تھوڑا سا پانی ہو وہاں پر پرندے بھی پیاس کی وجہ سے آ کر فضا میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پانی کے اوپر ان کا ایک ہول ہوتا ہے۔ ایک بنو جرم کا قافلہ چل رہا تھا، دور سے انہوں نے دیکھا کہ پرندے فضا میں گھوم رہے ہیں، ضرور نیچے پانی کا چشمہ ہوگا اور پانی موجود ہوگا۔ انہوں نے پانی کے لیے بندہ بھیجا، حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر موجود، انہوں نے پانی دیا۔ اب قافلے والوں نے یہ بات سوچی کہ پانی یہاں پر موجود ہے تو زندگی کی اور ضروریات بھی آ ہی جائے گی، سب سے مرکزی ضرورت پانی ہے وہ موجود ہے تو باقی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ تو انہوں نے وہاں پر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے اجازت طلب کی۔ اجازت طلب کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس قبیلے کو اجازت دے دی، فرمایا کہ تم یہاں اپنے مکان بنا سکتے ہو، ڈیرے ڈال سکتے ہو، پانی استعمال کر سکتے ہو، لیکن پانی کا جو چشمہ ہے اس پر ملکیت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ پانی کی ملکیت میری رہے گی، باقی پانی کا استعمال تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ بہرحال اب وہ قبیلہ وہاں پر آباد ہوا، بنو جرہم اس کا نام تھا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ پرورش پانے لگے۔ پرورش پاتے پاتے آخرکار ان کی عمر تقریباً 12 سے 13 برس کو پہنچ گئی۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ جب وہ بچہ پہنچ گیا کھیل کود کی عمر کو، دوڑنے کی عمر کو، عام دوڑ کی عمر 12 سال 13 سال یا 14 سال، اور غالباً اتنی عمر کا بچہ ہو تو وہ کھیل کود آسانی سے سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچ گئے، اسی دوران ان کی پرورش کے دوران ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آیا کرتے تھے، اپنے بیوی بچے کی خبر لیا کرتے، پھر واپس چلے جایا کرتے، اور جب بچہ بڑا ہو گیا 12 سال کی عمر ہو گئی، اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو خواب کے اندر اس چیز کا حکم دیا کہ تو اپنے بچے کو ذبح کر دے۔ خواب کے اندر حکم دیا۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتی ہے رحمانی، دوسرا خواب ہوتا ہے شیطانی، اور تیسرا خواب ہوتا ہے جسمانی۔
خواب جس میں اللہ کی طرف سے مومن آدمی کو کوئی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، جو خواب میں انسان دیکھتا ہے، کچھ عرصے کے بعد، دوسرے دن، 2 سال کے بعد وہ چیز اس کو میسر ہو جاتی ہے۔ خواب انسان دیکھ لیتا ہے، بشارت مل جاتی ہے، کوئی اشارہ اس کو مل جاتا ہے، یہ رحمانی خواب ہے۔ دوسرا خواب ہے شیطانی، جو غلط قسم کے خواب پر آگندہ خواب شیطان کی طرف سے جو دین سے پھیرنے کے لیے انسان کو خواب آتا ہے، وہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ تیسرا جسمانی خواب، وہ انسان کے خوراک، اب انسان کے معدے کے مطابق وہ خواب آتا ہے۔ اگر کسی انسان کا معدہ خراب ہے تو اس کو ڈراؤنی قسم کی خوابیں آتی ہیں، تو یہ اس کے جسم کی وجہ سے آتی ہیں، اس میں رحمان کا تعلق بھی نہیں، شیطان کا تعلق بھی نہیں، یہ اس کی اپنی بیماری کی وجہ سے خواب آتے ہیں۔ یہی 3 خواب ہیں۔ اور پھر جو نبی کا خواب ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 6 مہینے قبل آپ کو خوابیں آیا کرتی تھی، رات کو خواب آ گئی، صبح کو یا دوسرے دن وہی چیز آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی، یہ اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اب اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، انی ارامی المنام، میں دیکھتا ہوں تجھے نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں نے تجھے دیکھا ہے، اور میں دیکھتا کیا ہوں، انی اذبحک، یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے، اب تیری اس میں رائے کیا ہے؟ تو اس بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اب 85 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور جب بیٹا دنیا میں آیا تو اللہ نے اپنے آپ سے الگ کرنے کا حکم دے دیا، اور جب وہی بیٹا 13 سال 14 سال کی عمر کو پہنچا، اللہ نے اسی کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دے دیا۔ کون باپ ہے جو اپنی اولاد کی گردن پہ چھری چلائے، اور وہ اولاد اس کو 86 سال کی عمر کے بعد جا کر ملی ہو؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے شادیاں کی اور اولاد اللہ نے نہیں دی، پھر اولاد کی نعمت کے لیے کتنا وہ ترستے۔ یہ تو میرے مالک کی قدرت ہے، کسی کو چاہتا ہے وافر مقدار میں دیتا ہے، کسی کو نہیں چاہتا تو کچھ نہیں دیتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی اولاد نہیں۔ یہ میرے مالک کے ہاتھ، جس کو دینے پہ آ کر کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے 25 سپارے میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، نہیں چاہتا تو کچھ نہیں دیتا۔ یہ اس کی قدرت کی بات ہے۔ بہرحال فرمایا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دور حاضر کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا کہ ابا جان تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیرے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ آیا کہ باپ کے اندر بھی اللہ کسی کو کہتا ہے کہ تو اپنا بیٹا ذبح کر دے، بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا ہو، جس کی نسل سے چل کر محمد رسول اللہ نے آنا ہو۔ پھر اس بیٹے کا جواب دیکھیے، فرمایا یا ابتی، اے میرا ابا جان، افعل ما تؤمر، کر گزریے وہ کام جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجیے۔ ستجدنی ان
شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فرمایا آپ اپنا کام پورا کیجیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، رہی بات میری تو میں انشاءاللہ رب کے حکم سے صبر کا پیمانہ اپنا لبریز کر دوں، لمبا ہوگا میرا صبر۔ اب یہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گھر سے تیاری کر کے نکلے، شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کر کے کس غرض سے لے کر جا رہے ہیں؟ کہتی ہے وہ باپ ہے اس کا، بیٹا اس کا ہے، کس لیے مرضی ہے لے جائے۔ کہا نہیں نہیں تجھے پتا نہیں ہے، وہ تیرے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ آگے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہے ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کیسے چلا سکتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہتا ہے نہیں نہیں بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پتھر اٹھائے نہ تو اس کو مارے، کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو درمیان میں کیوں آ رہا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اگر اس نے بیٹے کی قربانی مانگی ہے تو میں بھی بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں پر ایک سنت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی آج آجیوں نے زندہ کی ہوگی۔ آج وہاں پر عید کا دن ہے تو پہلی رمی زور سے پہلی کرتے ہیں، صبح پہلے رمی کاٹ کے اس کے بعد ان کی قربانی ہوتی ہے۔ آج پہلا دن ہوگا اس سنت کو زندہ کیا گیا ہوگا۔ وہاں سے نکلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ تمہارے اوپر کسی چیز کا اثر تو نہیں ہو گیا، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ 85 سال کی عمر میں اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، اب جب وہی بیٹا تمہارا بڑھاپے میں سہارا بننے کے قابل ہو گیا تو اسی بیٹے کو تم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس شیطان یہ میرے رب کا حکم ہے جس نے 86 سال کے بعد مجھے بیٹا دیا ہے، جب وہ رب کہہ رہا ہے تو ذبح کر دے تو تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ میں اس کو ذبح کر کے رکھوں گا۔ اور پھر وہاں پر انہوں نے بھی وہ کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماری۔ یہ دوسرا جگہ۔ اس کے بعد بیٹے کے سامنے حاضر ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے، ان سے آ کر عرض کرتا ہے اب 13 سال بیٹے کی کیا عمر ہے، لیکن اس کے سامنے جب بات اللہ کے حکم کی جاتی ہے تو 13 سال کا بیٹا سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل کے 13 سال کے بچوں کو نماز کسی بھی نہیں آتی، کلمے بھی پورے نہیں آتے، جنازہ بھی نہیں آتا، قرآن کریم کا ناظرہ تک پڑھنا نہیں آتا، باقی باتیں تو بعد کی بات ہے۔ کسی بچے کو اٹھا کر آپ پوچھیں، اپنی اولاد کو جا کر پوچھیں کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، ہمارے پیغمبر کے 4 خلیفہ جو منتخب ہوئے ان کا نام کیا ہے، میرے خیال میں اکثریت کو نہیں آتا ہوگا۔ یہ ہماری دین سے کمزوری ہے، دوری ہے دین سے۔ جس طرح عام دنیاوی تعلیم پہ محنت ہے اسی طرح دینی تعلیم پہ بھی محنت کی جائے۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، وقت کی ضرورت ہے، لیکن جو اصل تعلیم ہے جس کے ساتھ آخرت بنتی ہے وہ مقصدی تعلیم ہے، مقصد اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کے سامنے شیطان آ گیا، کہتا ہے تیرا والد مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہا کہ میرا والد مجھے کیسے ذبح کر سکتا ہے، میں تو اس کا بڑا لاڈلا اور پیارا بیٹا ہوں، وہ کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ جب یہ لفظ استعمال کیے شیطان نے
پر انہوں نے بھی پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار دیے. جب اللہ نے حکم دیا ہے تو تو شیطان درمیان میں کیوں آ گیا ہے؟ یہ وہاں پر تینوں وہاں پر اب یہ جمرات تین قسم کے ایک لوگ اس کو مشہور کرتے ہیں بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، پھر چھوٹا شیطان، تین قسم کے. اصل وہاں پر شیطان ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں سنت زندہ کرنی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. اور یہ سنت اللہ کو ایسی پسند آئی وہ ادا کہ قیامت تک کے لیے حج کرنے والوں کے لیے یہ رکن لازم قرار دیا گیا. اور حاجی 3 دن تک وہاں پر پھر وہ کنکریاں مارتے رہتے ہیں. بہرحال اب بیٹے کے ساتھ مکالمہ ہو گیا. پوچھا کہ فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے. آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا تیار بھی ہے کہ نہیں، میری طرف سے کسی قسم کی لفظ نہیں آئے گی بلکہ رب کا حکم پورا کر گزریے. اور آگے جب فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما، جب دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو حوالے کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رب کا حکم پورا ہونے کے لیے اپنے آپ کو حوالے کیا. دونوں رب کا حکم پورا کرنے کے لیے تلہ للجبین، ان کو جبین کے بل لٹا دیا گیا. اور اس سامنے والی جگہ کو پیشانی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو جبہہ کہتے ہیں. اس جگہ کو جبہہ اور یہ جبین، جبہہ کے لیے 2 جبینیں ہوتی ہیں، یہ جس کو کان پٹی بولا جاتا ہے. ایک پیشانی کے لیے 2 جبین، یہ اس کی حفاظت کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو تلہ للجبین، اس جبین کے بال کو لٹا دیا گیا. اب والد نے لٹا دیا اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا جو 13 سال کی عمر کا ہے اور چھری ہاتھ میں لی ہوئی ہے. اب بعض تاریخی روایتوں میں، تفسیر کی بعض کتابوں میں بھی یہ باتیں مل جاتی ہیں کہ باپ بیٹے نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی تھی. بس باندھی ہے یا نہیں باندھی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 100% دونوں تیار ہو گیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اور جب لٹا دیا گیا ایک کروٹ کے بال، ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگ گئے. اب چھری بھی اتنی تیز ہے کہ ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چل نہیں رہی ہے، کام نہیں کر رہی ہے. اتنے میں جب آپ نے زبردستی کرنی شروع کر دی، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ نے آواز دے دی، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، او میرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، قد صدقت الرؤیا، جو تو نے خواب دیکھا تھا اس میں اللہ کا حکم تھا، اس کو تو نے پورا کر دکھایا ہے. جو میری چاہت تھی کہ تو میرے حکم کو پورا کرے، وہ میرا حکم تو نے پورا کر دیا ہے. اب بیٹا جگہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بات چھوڑ دے، تو نے میرا حکم پورا کر دیا. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. آزمائش کس طرح نہ ہو، میں نے بھی ذکر کیا، اتنے عرصے کے بعد بیٹا ملے، اور وہ پھر بیٹا جب ملے اور جو باپ کا سہارا بننے کے قابل ہونے لگے اور اللہ کہتے اس کو دبا کر دے. یہ آزمائش ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی آزمائش تھی.
اب اس آزمائش میں اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو فدیے میں دے دیا بہت بڑا ذبیحہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری زور سے کھینچی، جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک جانور لیا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال کر وہ مینڈا چھری کے نیچے لا کھڑا کیا۔ اب ہم تاریخ کی روایتوں میں بات آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیے تو میں نے بہت سارے مقام ایسے ہیں کہ مجھے بہت جلدی پہنچنا پڑا، تو میں نے ایک مقام وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ میں اب اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، بالکل ذبح کے لیے تیاری، میں نے جنت سے مینڈا لیا اور چھری کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا اتنی تیزی کے ساتھ۔ اب اللہ نے وہ مینڈا ذبح کروا دیا اور فرمایا تو نے بیٹے کی قربانی کی ہے، اصل بات ہے کہ تو حکم کو پورا کرنے میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، تو اب بیٹے کی قربانی تو کرنے پہ تیار ہو گیا، تو اب جب تیرا اتنا اخلاص تھا دیکھی تھی تو میں نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے قربانی کو لازم قرار دے دیا۔ اب لوگ قربانی کریں گے تو یہ ان کی ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی سنت زندہ کی جائے گی۔ ساری کائنات کے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں، مالک حیثیت رکھتے ہیں، وہ جانور ذبح کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ساری کائنات سے اتنے جانور کروڑوں کے حساب سے ذبح ہو جائیں گے، کل آپ منڈی میں دوبارہ جائے تو اسی طرح بافر مقدار میں مل گئے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، اتنے جانور دنیا میں ذبح ہوں گے اور جانوروں کی کمی نہیں آئے گی، پھر دوبارہ ایسے جانور تمہیں میسر ہو جائیں گے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے جو دینے پہ آئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے دی، ذبح ہو گیا مینڈا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے اندر ان کا تذکرہ چھوڑ دیا، ان کی یاد چھوڑ دی۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر رب کی طرف سے سلامتیاں۔ اب رب نے سلامتی کے تحفے دیے اور پھر وہی اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے، وہی میں نے شروع میں ذکر کیا جو قبیلہ بنو جرم آباد ہوا تھا، اسی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور پوری عرب کی نسل اسماعیل علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور آخری پیغمبر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث اللہ نے فرمائی۔ اور یہی بیٹا پھر جب اللہ نے بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو وہاں پر مزدور کی حیثیت سے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر میں پورا کامیابی کے ساتھ حصہ دیا۔ اب اللہ نے یہ قربانی کا موقع ہمیں عطا کیا ہے، اور جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، جیسے آج کا دن ہے، حدیث کے اندر آتا ہے